بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے 1962 کے آئین کی خصوصیات، لائن فیچرز آف کانسٹیٹیوشن آف 1962۔ فروری 1960 میں ایوب خان نے سابق چیف جسٹس شہاب الدین کی سرکردگی میں آئین سازی کے لیے ایک آئینی 10 رکنی آئینی کمیشن تشکیل دیا۔ جب اس آئینی کمیشن نے اپنی مرضی سے آئینی سفارشات مرتب کی جنہیں گورنروں کی کانفرنس نے منظور کر لیا، اس آئین مکمل کیا گیا۔ 8 جون 1962 کو صدر ایوب خان نے ایک صدارتی حکم کے ذریعے اس آئین کو ملک میں نافذ کر دیا۔ تحریری آئین 1962 کا آئین ایک تحریری آئین تھا جو 250 دفعات، 5 گوشواروں اور 8 ترامیم اور معاشی لا کے 31 ضوابط پر مشتمل تھا۔ اسے 12 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ وفاقی آئین 1962 کے آئین کے مطابق پاکستان 2 صوبوں پر مشتمل وفاق تھا۔ قومی اسمبلی میں دونوں صوبوں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو یکساں نمائندگی دی گئی۔ انتخابی ادارے میں بھی دونوں صوبوں کی نمائندوں کی تعداد یکساں یعنی 40 ہزار تھی۔ آئین میں مرکزی حکومت کے اختیارات کی وضاحت تھی، باقی ماندہ اختیارات صوبوں کو عطا کر دیے گئے، لیکن اصل میں مرکزی حکومت کو صوبہ پر مکمل بالادستی حاصل تھی۔ مرکزی حکومت صوبائی امور میں مداخلت کی مجاز تھی۔ گورنر اور صوبائی وزراء کا تقرر صدر کرتا تھا۔ صدارتی طرز حکومت اس آئین کے تحت ملک میں صدارتی نظام حکومت رائج کیا گیا۔ صدر کو مقررہ مدت سے پہلے عہدے سے ہٹانا ناممکن تھا۔ صدر کا انتخاب 5 سال کے لیے بنیادی جمہوریت کے ارکان کرتے تھے۔ صدر اپنی کابینہ خود مقرر کرتا تھا اور اسی کے سامنے جواب دہ تھا، اور تمام جو اسامیاں تھیں، جو کلیدی اسامیاں تھیں، ان کی تقرریاں صدر کے ہاتھ میں تھیں۔ استوار آئین یک ایوانی مفتنہ وفاقی ممالک میں مفتنہ 2 ایوانی ہوتی ہے، یعنی ایک ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی آبادی کی بنیاد پر، جبکہ ایوان بالا سینٹ میں اکائیوں کو مساوی نمائندگی دی جاتی ہے۔ لیکن 1962 کے آئین کے تحت مفتنہ یونیکیمرل لیجسلیچر جو ہے وہ صرف ایک ایوان پر مشتمل تھی، جس کا نام قومی اسمبلی تھا۔ اس کو بالواسطہ انتخاب کے ذریعے ادارہ 5 سال کے لیے منتخب کرتا تھا، اور اس میں مفتنہ میں ارکان کی تعداد 218 تھی۔ 8 نشستیں خواتین کے لیے اور 10 ماہرین کے لیے مخصوص تھیں، اور صوبوں کو مساوی نمائندگی حاصل تھی۔ حکمت عملی کے اصول آئین میں مملکت کی رہنما اصولوں کو شامل کیا گیا، جو اس میں قانون کی حکمرانی، اقلیتوں کے مفادات کا تحفظ، معاشی و معاشرتی عدل کا قیام اور اسلامی ممالک کا اتحاد جیسے اصول قابل ذکر ہیں۔ بنیادی حقوق پہلے اس دستور میں بنیادی حقوق شامل نہ تھے، بلکہ انہیں دستور کے رہنما اصولوں میں شامل کیا گیا۔ 1963 میں ایک ترمیم کے ذریعے بنیادی حقوق باقاعدہ آئین کا حصہ بنائے گئے۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ، آزادانہ نقل و حرکت، مذہب، عقیدہ جیسے حقوق اس میں شامل تھے، اور اعلیٰ اطاعتوں کے ذریعے اس کا تحفظ کیا گیا۔ اسلامی دفعات اس آئین کے تحت ابتدا میں پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار نہیں دیا گیا، لیکن بعد میں عوام کے مطالبے پر ملک کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا۔ صدر کا مسلمان ہونا ضروری تھا۔ قرارداد مقاصد کو آئین کے دیباچے میں شامل کیا گیا، یعنی کوئی بھی قانون اسلامی تعلیمات کے منافی نہیں بنایا جائے گا۔ اسلامی مشاورتی کونسل 1962 کے آئین کی روح سے ایک اسلامی مشاورتی کونسل قائم کی گئی، حکومت کو قوانین کو اسلام کے مطابق بنانے کے لیے مشورے دیتی تھی۔ کونسل اپنی سالانہ رپورٹ ہر سال قومی اسمبلی میں پیش کرتی تھی۔ اس کی رائے کی حیثیت سے مشاورتی تھی، حکومت اس کو قبول کرنے کی پابند نہ تھی۔ قومی زبانیں 1962 کے آئین کے تحت اردو اور بنگالی دونوں ملکوں کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا، جب تک انگریزی زبان کی جگہ نہ لے انگریزی کی سرکاری حیثیت کو برقرار رکھا گیا۔ واحد شہریت اس آئین کے تحت واحد شہریت کا اصول اپنایا گیا۔ یہ آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے، یعنی یہاں کے باشندوں کو صرف پاکستان کی حیثیت حاصل تھی، مشرقی بھی اور مغربی پاکستان کی حیثیت نہیں۔ استوار آئین ریجڈ کانسٹیٹیوشن تھا۔ 1962 کے آئین میں ترمیم کا طریقہ کار مشکل اور پیچیدہ تھا۔ ترمیم کے لیے قومی اسمبلی کے 2/3 ارکان 2/3 ارکان کی حمایت درکار تھی، جس کے بعد صدر کی منظوری بھی لازمی تھی، اور صدر کی نامنظوری کی صورت میں قومی اسمبلی 3/4 اکثریت سے ترمیم کر سکتی تھی۔ اب صدر یا تو 10 دن کے اندر اس کی منظوری دے گا، یا بنیادی جمہوریت کے ارکان کے ذریعے اس پر ریفرنڈم کرائے گا، یعنی کوئی رائے طلب کرے گا اور قومی اسمبلی توڑے گا۔
آزاد عدلیہ 1962 کے آئین میں عدلیہ کی آزادی کی ضمانت دی گئی. عدلیہ کے ارکان کو ملازمت کا مکمل تحفظ حاصل تھا. عدلیہ عوام کے بنیادی حقوق کی محافظ تھی اور سپریم کورٹ ملک کی سب سے بڑی عدالت تھی. بالواسطہ جمہوریت. اس آئین کے تحت بالواسطہ انتخاب کا طریقہ اختیار کیا گیا جسے بنیادی جمہوریت کا نام دیا گیا. بنیادی جمہوریت کے ارکان کی تعداد 80,000 تھی جسے بعد میں 1,20,000 کر دیا گیا. صدر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کا انتخاب یہ ادارہ کرتا تھا اور اس میں ملک کے دونوں حصوں کو مساوی نمائندگی حاصل تھی. صدر کا مواخذہ کا طریقہ کار بےحد مشکل تھا. قومی اسمبلی کے 20% ارکان جو ہیں صدر کے خلاف مواخذے کی تحریک پیش کر سکتے تھے. صدر کو صفائی کا موقع دیا جانا تھا. اگر اسمبلی کے 3/4 ارکان مواخذے کی تحریک کی حمایت کریں تو صدر برطرف تصور ہوگا، اور اگر مواخذے کی تحریک کو نصف ارکان کی حمایت حاصل نہ ہو سکے تحریک پیش کرنے والے افراد جو ہے اپنی اسمبلی کی رکنیت کھو بیٹھیں گے. اس میں وجوہات کیا تھی اس کے ناکام ہونے کی؟ اس کو بالکل آپ نے شارٹلی لکھنا ہے. صدارتی عامریت. یہ اس آئین میں صدارتی آئین کے بڑے ملک پر آمریت مسلط کر دی گئی، یعنی صدر کو بہت زیادہ اختیارات دیے گئے کہ علیحدگی اختیارات کی تصور کی مکمل طور پر نفی کر دی گئی. احتساب اور توازن کا فقدان ہو گیا، یعنی صدارتی نظام میں کامیابی کے لیے ضروری تھا کہ احتساب اور توازن کا اصول رائج کیا جائے، مگر 1962 کے دستور کی روح سے حکومت کے تمام شعبوں پر صدر کا مکمل کنٹرول ہو گیا، مگر انتظامیہ پر احتساب کا نظام مؤثر نہ بنایا جا سکا. اس لیے اختیارات کی مرکزیت صدر اس کے بنائے ہوئے آئین کے خلاف نفرت کا سبب بنی. صوبائی خود مختاری کی کمی. اس آئین میں وفاقیت کے عالمگیر اصولوں کے برعکس مرکزی حکومت کو بہت زیادہ بااختیار بنا دیا گیا. صوبائی خود مختاری کے فقدان اور مرکزی حکومت یا اختیارات کی مرکزیت کی وجہ سے مشرقی پاکستان میں 6 نکات سامنے آئے جو ملک کے 2 لفظ یعنی علیحدہ 2 ٹکڑے ہونے کا سبب بنے. بالواسطہ طریقہ. اس آئین کے تحت بالواسطہ طریقہ انتخاب رائج کیا گیا. صرف 80,000 بنیادی جمہوریت کے ارکان جن کی تعداد بعد میں بڑھا کر 1,20,000 کی گئی صدر قومی اسمبلی اور صوبائی کر دی گئی. صدر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کا انتخاب کرتے تھے. حکومت ہر جائز اور ناجائز طریقے سے انہیں اپنے ساتھ ملا سکتی تھی. مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں وہ صدر ایوب کی نام نہاد کامیابی سے عوام کے اس خدشے کے مقابلے میں صدر ایوب خان کی کامیابی سے اس خدشے کی تائید ہوگی، لہٰذا عوام اس دستور سے بیزار ہو گئے. یک ایوانی مفتنہ. وفاقی نظام میں 2 ایوانی مفتنہ لازمی تھی، یعنی ایک ایوان زیریں اور ایک ایوان بالا. ایوان زیریں یعنی سینٹ اور ایوان بالا یعنی قومی اسمبلی. تو اس میں آئین کے تحت صرف ایک ایوانی مفتنہ قائم کیا گیا جس میں صوبوں کو نمائندگی دی گئی، جس سے مشرقی پاکستان کے عوام جو تھے وہ مطمئن نہ تھے اور انہوں نے کہا ہماری نمائندگی آبادی کے مطابق نہ کر کے ہماری حق تلفی کی ہے. اسلامی نظریے سے انحراف. اس میں سب سے پہلے پاکستان کا نام جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، اسلامی جمہوریہ نہیں رکھا گیا، جس پہ لوگوں نے اعتراض کیا. بے شک بعد میں اسے اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار دے گیا گیا لیکن عوام نے اس کا گہرا اثر لے لیا تھا. بنیادی جمہوریت کا نظام جو تھا یہ آئین کے تحت بنیادی جمہوریتوں کا نظام متعارف کروایا گیا. یہ بلدیاتی نظام کے ساتھ ایک انتخابی ادارہ تھا. اس کو نیم عدالتی اختیارات بھی دیے گئے. سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے یہ ارکان بددیانتی اختیارات کے ناجائز استعمال میں ملوث ہو گئے، جس سے عوام کی ان کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی. معاشرتی اجارہ داریاں. ملک میں 22 بڑے خاندانوں کی معیشت پر اجارہ داری ہوگی. بنیادی حقوق کی نفی یعنی بنیادی حقوق کی نفی کی گئی، اس کی دھجیاں اڑائی گئیں اور اس سے بھی یہ عوام میں نفرت کا سبب بنا. سیاسی وجوہات. صدارتی انتخابات میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف دھاندلی سے عوام میں نفرت پیدا ہوگی. حکومت کے آمرانہ انداز سے اور اقتدار کی طوالت سے عوام حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. اس کے علاوہ معاہدہ تاشکند کو بنیاد بنا کر بھی مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نے عوامی مقبولیت حاصل کی تو مشرقی پاکستان میں 6 نکات کی بنیاد پر شیخ مجیب الرحمان مقبول ہو گئے. اس کے علاوہ ماشاء اللہ 1968 میں ایوب خان کے خلاف جو تحریک چلائی گئی شدت اختیار کر گئی. اس میں 25 مارچ 1969 کو صدر ایوب خان نے اقتدار مسلح افواج کے سپرد کیا اور مسلح افواج کے سربراہ جنرل یحییٰ خان نے ملک میں ماشاء اللہ نافذ کر کے 1962 کا آئین منسوخ کر دیا. یہ جو اس کی آئین کی منسوخی کے ریزنز ہیں یہ آپ نے بہت شارٹلی لکھنے ہیں اور کم از صرف ایک پیج پہ. اس کے علاوہ آپ نے جو کرنا ہے 1962 کے آئین کی خصوصیات ہی آپ نے پورا لکھنا ہے.